حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایذائے مسلم ہر طرح ممنوع ہے۔ زبان اور ہاتھ کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ بھی غالب کے اعتبار سے ہے کہ عام طور پر یہی دو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زبان سے اس طرح تکلیف پہنچتی ہے کہ کسی کی دل شکنی کی، برا بھلا کہہ دیا، طنز و تعریض کر دی، اور ہاتھ سے تکلیف یہ ہے کہ مار دیا، دھکا دے دیا، یا ہاتھ سے کوئی ایسی تحریر لکھ دی جس سے ایذا پہنچی۔ تو چونکہ عام طور سے تکلیف پہنچنے کے ذرائع یہی ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ اور زبان، اس لیے اس کو ذکر کیا، ورنہ اس میں حصر و مقصود نہیں، بلکہ جس طریقے سے بھی تکلیف پہنچے وہ منع ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ شریعت اسلامی کا انداز۔ یہ حدیث اسلامی معاشرت کے احکام کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ساری معاشرت کے احکام اسی سے نکلتے ہیں۔ غور کریں تو شریعت نے اس معاملے میں اتنی باریک بینی سے کام لیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ مثال کے طور پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کی بہت تاکید بھی ہے، لیکن اگر ایک آدمی بیمار ہے اور اس کی بیماری ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے مسجد میں آسانی سے جا سکتا ہے، البتہ اس کی بیماری لوگوں کے لیے کراہت کا باعث بنتی ہے، مثلاً اس کو جذام ہے یا اس کے جسم سے ہر وقت پیپ بہتی رہتی ہے جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس کے لیے حکم ہے کہ گھر میں نماز پڑھے۔ اس طرح دیکھا جائے تو شریعت نے ہر قدم پر اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بات دین کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اس پر عمل کیا تو وہ مسلمان ہے۔ یہ اس کا ظاہری مفہوم ہے، اور جو ایسا نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں۔ اس حدیث پر ذرا سا غور کریں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا ہم واقعی میں مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس چیز کو اپنی عادات، اطوار اور اخلاق سے خارج کر دیا ہے اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ مثلاً گندگی پھیلا دی جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مسجد میں ایسی جگہ نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے گزرنا اور نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، باوجود یہ کہ آگے بڑی جگہ موجود ہے، ستون موجود ہے، لیکن بیچ میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو بھی آگے سے گزرے گا اس کا وبال خود مصلی پر ہوگا، اس لیے کہ وہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ عام غسل خانے میں گئے اور نجاست پر پانی بغیر بہائے واپس آ گئے، جب دوسرا آدمی جائے گا اسے اس تکلیف ہوگی، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو ہم نے دین اور زندگی سے خارج کر دی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو دعوت و تبلیغ کے طور پر پیش کرنے کے بجائے لوگوں کے لیے باعث نفرت بنا دیا ہے، اور بعض غیر مسلم قوموں نے انہی اسلامی معاشرت کے احکام کو اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کم از کم دنیا میں ہی ترقی دے دی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی باطل قوم کو ابھرتے اور ترقی کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو ابھارا ہے۔ اگر حق ساتھ نہ لگا ہوتا تو اس میں ابھرنے کی طاقت نہیں تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک، امریکہ، برطانیہ، انگریز اور غیر مسلم ہیں، انہیں جتنی چاہے گالیاں دیں، ان کا عروج اور ترقی کچھ اوصاف کی بنیاد پر ہے۔ وہ اوصاف حق، محنت، جد و جہد، علم، دنیاوی علوم اور اس کے حاصل کرنے میں کوشش، اور اپنی حد تک امانت و دیانت۔ دیانت سے مراد خیانت کی ضد بلکہ کرپشن سے دوری ہے،
اور دوسرے حسن اخلاق۔ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو ابھارا ہے۔ ان کے باطل نے اور ان کے کافرانہ عقائد، بدعمالی، فحاشی اور عریانی نے نہیں ابھارا، بلکہ ان افعال حق نے ابھارا ہے۔ یہ بات نہیں کہ کوٹ پتلون پہننے کی وجہ سے یا رقص کرنے کی وجہ سے یا عریانی پھیلانے کی وجہ سے ترقی کر لی، بلکہ علم و فن، جد و جہد اور امانت و دیانت سے ترقی کی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں ترقی دے دی۔ ہم لوگوں نے یہ سب چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ ہے کہ ذلیل و خوار ہیں اور لوگوں کے اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس حدیث کے دوسرے حصے میں مہاجر کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ عام فہم میں مہاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرے۔ اس حدیث میں مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑے جن سے اللہ نے روکا ہے، یعنی گناہوں، منہیات اور معصیتوں کو چھوڑ دے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب ہجرت فرض تھی، اور اس بات پر تلقین فرمائی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تنہا ہجرت کر کے وہ ایمان کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ جس طرح اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا باعث اجر و فضیلت ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں یعنی معاصی کو ترک کر دیں۔ گویا اس سے مہاجرین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ صرف ہجرت کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ معاصی کو ترک کیا جائے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی ہو جب ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی تھی، یعنی فتح مکہ کے بعد کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ مہاجر کی جو فضیلتیں پہلے بیان ہوئی تھیں، اب فتح مکہ کے بعد وہ فضیلتیں کیسے حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگرچہ ہجرت الوطن تو منسوخ ہو گئی، لیکن کوئی بھی آدمی اس فضیلت کو اللہ تعالیٰ کی منہیات کو ترک کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ گویا یہ چیز آج بھی ہے۔ بعد میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ امامت کے سلسلے میں جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، یعنی جو ہجرت میں سب سے مقدم ہو، امامت میں بھی اسی کو مقدم رکھا جائے۔ اب کیونکہ ہجرت الوطن تو منسوخ ہو گئی ہے، لیکن جو ہجرت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اب جو شخص اللہ کی منہیات سے زیادہ بچنے والا ہو اور تقوی اختیار کرنے والا ہو، اس کو اس جگہ پر رکھ دیا جائے جو مہاجر کی جگہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔